أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے درس قرآن میں پارہ نمبر 30 سورۃ العلق اور سورۃ القدر کا بیان کیا جائے گا۔ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں اور سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات میں جو سب سے پہلے قرآن پاک کی نزول جب ابتدا ہوئی، اس کی پہلی 5 آیات جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، جس طرح نام سے بھی ظاہر ہے، قدر و منزلت والی، عزت والی، شان والی رات شب قدر، اس کا اس میں ذکر ہے۔ سورۃ العلق کا پس منظر سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیے کہ مکہ مکرمہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں پہ آنکھ کھولی، اپنا بچپن گزارا، لاڑپن گزاری، جوانی گزاری، 40 سال کی عمر کو پہنچے، کون سا ایسا ظلم ہے، دکھ ہے اور تکلیف ہے جو آپ نے نہیں دیکھی؟ چکن مکہ بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور کوئی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی برائی ہونا تو کہتا ہے کہ کسی گھر کے پاس ہے یا دروازے کے پاس ہے، اللہ کا گھر خانہ کعبہ، اس کے اندر ایک بھی نہیں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، 360 بت اللہ کے گھر میں پڑے ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ شراب جو ہے نا اس طرح پی جاتی تھی کہ میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں گرمیوں میں نا لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، اور آسان لفظوں میں اگر کہا جائے نا تو پانی کی طرح پیتے ہیں۔ اس قدر انتشار اور افتراق کا ماحول، پریشانیوں کا ماحول، تو ایک جو نارمل انسان ہوتا ہے، جو پاکیزہ طبیعت والا انسان ہوتا ہے، تو جب ان دکھوں میں، ان گناہوں کو جب دیکھتا ہے تو کس قدر پڑتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ اپنے گھر سے نکل کر کے غار حرا میں، جس کو آج جبل نور بھی کہتے ہیں، یہ پہاڑی کے تھوڑے سے اوپر چڑھ گئے، تو آپ نے اکثر ساتھیوں نے دیکھا ہوا ہے، یہ چڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے، جانا بھی تھوڑا سا تنگ ہے، لیکن جب اندر ہو جائے نا تو اندر ایسے 2-3 چپائیاں آدمی بچھا سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ اس غار کے اندر چلے جاتے اور خلوت، اس کا نام ہے خلوت، ایک ایک جلوت، ایک ایک خلوت، اور اس خلوت میں نا تنہائی میں چپکے چپکے اللہ کو پکارتے تھے، یاد کرتے تھے، یا اللہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میں ان سے مختلف ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میرا کیا مقصد ہے، میں نے کیا کرنا ہے، یا اللہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ یہ وہ خلوت میں، تنہائی میں اللہ سے باتیں تھیں، اور یہ باتیں پھر جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت عزتی نے چاہا اور فیصلہ کر لیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ سورۃ العلق کی 5 آیات نازل فرمائی، اور اس میں ان تمام سوالوں کا جواب بھی آ گیا۔ اقرا پڑھیے، جسے بات میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا میں اکیلے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اپنی اصلی صورت میں، تو اس وقت انہوں نے اپنا جہاں پہ تعارف کروایا، اور ساتھ جب یہ حکم دیا کہ آپ پڑھیں اقرا، تو حضور فرماتے ما انا بقاری، یعنی کبھی اس طرح کی مثال نہیں دیکھی، تو میں تو کسی کے پاس پڑھتا نہیں، میں تو نہیں پڑھتا۔ انہوں نے دوبارہ کہا، حضور نے دوبارہ بھی یہی جواب دیا، تیسری مرتبہ، یہاں تک کہ جسے بات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جب پکوایا اور زور سے دبایا، حضور فرماتے میری پسلیاں میں آواز آنے لگ گئی، اور پھر مجھے
झंझोड़ा और फिर छोड़ा, तो फिर फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिक, आप पढ़ें अपने रब के नाम से, बिस्मि रब्बिक अपने रब के नाम से, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर ये इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, वो ज़ात जिसने आपको पैदा किया। यानी हर इंसान की पैदाइश का एक मकसद है और आपकी पैदाइश का भी एक मकसद है, और वो पैदाइश का मकसद ये है कि ये जितना जुल्मत का, गुनाहों का, कुफर का, शिरक का अंधेरा है ना, इसको आपने दूर करना है। अल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से कि वो अल्लाह जिसने आपको पैदा किया, और खलकल इंसान मिन अलक, पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। ये आप इस हवाले से पहले बहुत सारी तफसीर सुन चुके हैं, हम बात को लंबा नहीं करते। इक़रा व रब्बुकल अकरम, फिर हुक्म हुआ पढ़िए। पहले ये बताया कि अपने रब के नाम से, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कीजिए। फिर फरमाया कि इंसान को देखो पैदा किससे हुआ और क्या चीज़ बना, क्या से क्या बना, जो आपने कल सूरह 3 में सुना कि फी अहसन तक़वीम, खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को दुरुस्त खूबसूरत कैसा बराबर पैदा किया है। तो यहाँ पर भी यही फरमाया कि हमने इंसान को पैदा किया, ये जो खूबसूरत बनाया इस चीज़ से बनाया। आप पढ़िए अपने रब के नाम से, अल अकरम, जो करीम ज़ात है, मोहब्बत करने वाली ज़ात है, अपने बंदे को पैदा किया, बनाया। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, वो ज़ात जिसने सिखाया कलम के ज़रिए से, जो इल्म सिखाया कलम के ज़रिए से। जिस मुबारक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को पहले पैदा किया या ज़मीन को, इस पे उलमा की अहले इल्म की बड़ी बहस है। बहरहाल कुछ उलमा के दलाल कि कलम को पहले पैदा किया और फिर इस कलम को कहा लिख, तो कलम ने कहा मैं क्या लिखूं, तो मैं अम्र रब्बी, अपने रब के हुक्म से तू लिख। फिर कहता लिखा, और फिर ऐसा ही लिखा कि लोहे महफूज में सारा कुरान ही लिख दिया, सारा कुरान ही लिख दिया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, सिखाया इंसान को जो वो न जानता था। अब ये पहली 5 आयात हैं, इसके अंदर इंसान की ज़िंदगी का, पैदाइश का मकसद भी है और कैसे इंसान बना है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पे कितने मेहरबान हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना करम फरमाते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ना इंसान को इल्म भी अता फरमाया और कलम भी अता फरमाया, और यही वो इल्म है कि सबसे पहले जो वही आई वो इल्म ही के मुताबिक आई। तो जब सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम बना था, तो आदम अलैहिस्सलाम की जब फरिश्तों के सामने बर्तरी को जाहिर फरमाया तो इल्म ही के ज़रिए से फरमाया, और कुरान की जो सबसे पहली आयात की वही उतरी वो इल्म ही के मुताबिक उतरी। फिर फरमाया कल्ला इन्नल इंसाना, जब चाहिए तो ये था ना कि इंसान अपनी पैदाइश पे गौर करता, अपनी तख्लीक पे गौर करता, अपने इल्म के जो अल्लाह पाक ने उसको नवाजा, इस पे गौर करके तो आजिज़ी करता, अल्लाह के और ज़्यादा करीब होता, अल्लाह का और ज़्यादा शुक्रगुजार बंदा बनता। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आई, तो अब अगली बात हम बाद में करते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि पहली 5 आयात ही थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये वही उतरी ना, तो हज़रत जिब्रील तो चले गए, तो इसके बाद हुज़ूर भी उठे और उठ करके ना घर में आए। तो घर में आके ना तो ये सारा वाक़या बयान किया। कुछ हिस्सा हम इसका बयान कर चुके हैं सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर के शुरू में, याद होगा पहले अशरे में। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, वो जो पहले बयान की मैं दोबारा नहीं कर रहा। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से ने ये सारा वाक़या नकल किया, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया अच्छा ज़रा आप बैठे ना, तो मैं आती हूँ। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने चचा के बरका बिन नौफल उनका नाम था, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ चली गई। तो बाद उलमा ने लिखा क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी, जिस वक़्त निकाह हुआ था उस वक़्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो उम्र थी वो 40 साल थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। यानी आप कह सकते हैं कि वही के मौका पर 15 साल गुजर चुके थे। अब हज़रत खदीजा 55-56 की हो चुकी थी।
اور 55-56 کی عمر 50 سے اوپر ہو جائے، 40 کے اوپر اور ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے چچا کے پاس بیٹھ کے سنتی رہتی تھی۔ وہ تورات کے، انجیل کے عالم تھے، ماہر تھے، پہلی آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، لکھنا جانتے تھے، اور وہ حضرت خدیجہ کے سامنے رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو اس بنا پہ چونکہ وہ ذکر تو انہوں نے سنا ہوا تھا نا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا وحی کا واقعہ بیان کیا تو خدیجہ گئیں اور جا کر کے ورقہ بن نوفل اپنے چچا سے کہنے لگی یہ منظر پیش آیا ہے کہ حضور جبل نور میں تھے غار حرا میں، اور وہاں پہ اس عنوان کا، اس وحی کا فرشتہ آیا ہے اور اس نے یہ کلمات لائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے کہ حضور آئے کہتے ہیں زملونی زمل، مجھے سردی لگی ہے، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، اور حضرت ورقہ بن نوفل کہنے اٹھ کے بیٹھ گئے، بوڑھے تھے بہت۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ سے کہنے لگے لگتا ہے کہ اب میرا بھی بلاوا آ گیا ہے، کیونکہ میں نے دعا مانگی ہوئی تھی کہ میں نے اپنی کتاب میں اس نبی کے بارے میں، اس فرشتے کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ جو فرشتہ ہے نا پہلے نبیوں کے پاس یہی آتا تھا، تو اب جب آیا ہے جس ہستی کے پاس تو وہ ہستی کوئی معمولی نہیں، خدیجہ تیرے مقدر پہ بھی میں قربان ہوں، ہاں کہ یہ عام انسان ہی ہے، یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، یہ فرشتہ ہے، یہ وہی لانے والا فرشتہ ہے، موسیٰ کے پاس بھی یہی آتا تھا، عیسیٰ کے پاس بھی یہی آیا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہی آیا ہے، لہٰذا تو بڑی خوش قسمت ہے، تیرے مقدر پہ قربان۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نا اس طرح کی اور بہت ساری باتیں بتائیں، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ واپس تشریف لائی، اور واپس تشریف لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اگرچہ وہ جانے سے پہلے بھی تسلی دے کے گئی تھی، اور پہلی جو تسلی ہے نا وہ عجیب ہی ایک تقریر ہے، وہ کہتی ہیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ تو کسی کے حق نہیں مانتے، حقداروں کو حق دلواتے ہیں، آپ بات کے پکے ہیں، بات کے سچے ہیں، قول کے کھرے ہیں، تو آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ بالکل بھی پریشان ہو۔ پہلے یہ تسلیاں دی، پھر چچا سے تسلیاں اور لے کر کے آئیں، تو پھر بشارتیں بھی دینی شروع کر دی، خوشخبریاں سنانی شروع کر دی، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کو امانت دینے والا ہے۔ تو بہرحال پیارے ساتھیوں، پہلی وہی کہ یہ مناظر تھے ان 5 آیات کے جن کا میں نے ذکر کیا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال گزارتے ہیں تو کون سی برائی تھی جو سامنے ہو رہی تھی، لیکن آپ کبھی بھی نہیں بولے تھے، لیکن جس وقت قرآن مجید کا نزول شروع ہوا نا تو پھر 23 سال رہا، کتنا؟ پھر 23 سال، پھر آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کی وحی کی ابتدا کے بعد پھر ایک رات ایک دن بھی ایسا نہیں، لمحہ بھی ایسا نہیں کہ حضور پھر آرام سے بیٹھے ہوں اور پھر ان برائیوں کو، کفر و شرک کے ختم کرنے کی کوشش نہ شروع کر دی۔ اب اس لیے یہاں سے ابتدا ہوئی ہے کہ جب یہ کوشش شروع ہو گئی کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو نا بتوں سے پاک کرنا ہے، مکہ کو برائیوں سے پاک کرنا ہے، پوری دنیا کو پاک کرنا ہے، اور کفر و شرک کے اندھیروں کو ختم کر کے ایمان کے نور کو عام کرنا ہے، قرآن کے نور کو عام کرنا ہے، اور لوگوں کو پاکیزگی سکھانی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ سب سے پہلے ورقہ بن نوفل کہتے تھے کہ یاد رکھنا کہ یہ جو فرشتہ آتا تھا اور وہ نبی جب اٹھ کے کام کرتے تھے تو لوگ دشمن ہو جاتے تھے، خاص کر بڑے دشمن ہوتے تھے، تو اس لیے جب حضور بھی یہ کام کریں گے تو یہ سارے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ دشمن ہوئے، اور پھر انہوں نے بھی ایک چیلنج دیا کہ ہم اس قرآن کی آواز کو پھیلنے نہیں دیں گے، ایمان کی دعوت کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا، کلا، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں، کافروں جو تم بول رہے ہو نا یہ نہیں، ان الانسان لیطغی، اللہ کہتے ہیں کہ انسان سرکشی کرتا ہے۔ پہلے بتایا نا پیدا کس سے ہوا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے شیطان کی طرح، اور کہتا ہے کہ میں پھیلنے نہیں دوں گا، ارآہ استغنی، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے کہ میں جو مرضی کرتا رہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الی ربک الرجع، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا زیادہ عقل خانی نہ دکھایا کر، کچھ جان کے کھاوا کر، کچھ تھلے دگا کر، تو اللہ بھی یہ کہتے ہیں ان الی ربک الرجع، زیادہ عقل خانیاں نہ دکھا، سرکشیاں نہ دکھا، آخر تو نے لوٹ کر کے نا اپنے رب کے پاس ہی آنا ہے، لوٹ کر تو نے کیا کرنا ہے، ہم نے مرنے کے بعد کدھر جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، کدھر جانا ہے، اس لیے اللہ کے ہاں عاجزی اختیار کیا کرو۔ پھر کہتا ہے ارأیت الذی ینہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سرکشی کو ایک اشارہ کیا نا کہ بے پرواہ سمجھتا ہے، موت سے غافل ہوتا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روکتا ہے، دیکھا ہے اس شخص کو، یہ کون تھا؟ ابو جہل تھا، کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روکتا ہے عبداً
اس بندے کو اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، بندہ کون ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ ابو جہل وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ارأیت ان کان علی الہدی، کہ آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ وہ ہدایت پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، او امر بالتقوی، وہ تقوی کا حکم کرتے ہیں، اور ایک ایسا شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کے ارأیت ان کذب وتولی، ان کو جھٹلاتا ہے، ان سے منہ بھی پھیرتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو یہ ایک خوبصورت منظر اور سین ہے کہ ایک طرف ابو جہل ہے اور وہ حضور کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، دوسری طرف حضور ہیں جو اپنے عمل کر رہے ہیں تو حضور کے عملوں کی اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ اور کیا ہوا کہ حضور جب حرم کے پاس جاتے ہیں نا، خانہ کعبہ کے پاس جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں نا، تو یہ اپنے بندے بھیج کر نماز سے منع کرتا، تو حضور نماز سے نہیں روکتے، نماز پڑھتے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا، ابو جہل نے نا بڑا بول بولا، بڑا بول یہ تو ان کا دیا آیا نا تو میں نماز نہ پڑھنے جیسا، ان کا دیا تو میں نماز نہ پڑھنے جیسا۔ تو وہ جب گیا نا تو حضور سجدے میں تھے، اور کہتا ہے کہ میں جاؤں گا الیاذ باللہ نقل کفر نباشد، یہ الفاظ میری زبان پہ آتے نہیں ہیں، یعنی میں نماز میں حضور ہوں گے تو میں یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں جس وقت گیا نا تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، حضور جب نماز پڑھ رہے تھے تو واپس آ گئے۔ کیا ہوا؟ واپس آیا اور حضور نماز پڑھ کر چلے گئے، حضور نماز پڑھ کر چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا تو نے تو بڑا بول بولا تھا کہ نماز نہیں پڑھنے دوں گا، وہ تو نماز نہیں پڑھ، تو کہتا تھا نماز پڑھ گا، میں یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، ختم کر دوں گا نا، تو کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے فرشتہ بھیجا، اس نے کہا تو اگر آگے ہو گئے دیکھ تو اسی طرح ہم کرتے ہیں کیا؟ کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں، یہ تو نے ابھی دیکھا نا کہ فرشتہ آیا اور تو نے وہ نہ کیا جو تو بول رہا تھا۔ اب ہم تمہیں کہتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، اگر تو باز نہ آیا تو لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، یہ جو بڑے بڑے بال ہوتے ہیں نا، چھٹے انگریزی بال، یہ اس نے بال رکھے ہوئے تھے، اور یہ ایک سٹائل ہوتا ہے بچوں کا نا، یہ پیشانی پہ بالوں کو لاتے ہیں، ایسے 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 کرتے ہیں نا، ایسے ایسے، اس ابو جہل کے بال ایسے تھے۔ اللہ نے کہا اگر تو باز نہ آیا تو ہم تیری چوٹی کے بالوں سے یا تیری پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، اور فرمایا بالناسیہ، ناسیۃ کاذبہ، چوٹی والے بال، پیشانی والے بال بھی جھوٹے تھے، خاطیہ، فاسق، فاجر، گناہگار کے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، کہتا تھا کہ میرے پاس اتنے لوگ ہیں، اتنی فوج ہے، اتنے افراد ہیں، میں یہ کروں گا تو اللہ کہتے ہیں ہم بالوں سے پکڑیں گے، پھر تم اپنے بندوں کو بھی بلانا، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، پھر ہم بھی اپنی فوج کو اتار دیں گے، ہم بھی فوج کو اتار دیں گے۔ تو جب گیا نا، بندوں کو بھیجا، بندے لے کے گیا، خود گیا، تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر کیوں نہ کیا کہ وہاں اللہ کا لشکر آیا ہوا تھا، وہاں اللہ کی فوج آئی ہوئی تھی۔ اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب یہ ابو جہل 1000 بندوں کو لے کر کے گیا تو ادھر سے اللہ کی فوج بھی آئی، اور 8 10 سال کے بندے نے، بچوں نے کیا کیا، 313 نے پھر یہ مقابلہ ہوا اور پھر ختم ہی کر دیا، ختم ہی کر دیا۔ اللہ کا بول بالا ہوا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند ہوا، اور کافر کا کلمہ کفر السفلی، اللہ نے نیچا کر دکھایا۔ اس لیے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے، بول ہمیشہ اللہ کا بڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اور اللہ ہی اپنے بندوں کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ کلا، جب یہ سارا منظر ہو چکا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر، آپ ان کافروں کی دھمکیوں کو سے مروب نہ ہو، ان کو خاطر میں نہ لائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا توتے ہو، یہ دھمکیاں دیتے ہیں نا، باتیں کرتے تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننا، جائیں حرم میں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں، وقت سجدہ کریں، وقت کریں، اللہ کے قریب ہو جائے۔ سب سے زیادہ آدمی سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ سجدے کی آیات آپ نے سنی ہے تو آپ نے یہ سجدہ تلاوت بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر شروع ہوتی ہے، 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک لیلۃ القدر میں 9 لفظ ہیں، کتنے؟ تو 3 دفعہ 9 جب ہو تو کتنے بن جاتے ہیں؟ ملٹیپلائی 27، 27۔ تو بعض علماء نے نا یہ تخمینے لگائے ہیں، اندازے لگائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تھے
شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ نے بتایا تھا، لیکن دیکھا باہر نکلے مسجد سے تو دو بندے جھگڑ رہے ہیں۔ ان کی جھگڑے کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بلا ہی دیا۔ بلانا تو تھا لیکن انداز یہ اختیار کیا، جیسے آدم علیہ السلام کو بھیجنا تھا انداز یہ اختیار کیا کہ یہ پھل نہ کھاؤ، یہ پھل نہ کھاؤ، کھایا تو نکل گیا جنت میں آئے، جنت میں بھیجنا تھا انداز یہ اختیار کیا نا۔ اسی طرح اللہ نے یہ انداز اختیار کیا، شب قدر کو مبہم رکھنا تھا، کیونکہ علماء نے لکھا حکمت یہ کہ اگر پتہ ہوتا تو سارے اسی رات کرتے اور یہ پورا مہینہ ایسی رونق کدھر رہتی ہے، اعتکاف کدھر رہتا۔ اس لیے دوسرا یہ بتانا تھا کہ جھگڑا بری چیز ہوتی ہے، کہ دیکھو اس دو بندوں کے جھگڑے کی وجہ سے کتنی مبارک چیز جو ہے وہ اٹھ گئی ہے، جھگڑے سے بے برکتی آتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، اس لیے جھگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بعض علماء نے جو اندازے لگائے ہیں کہ جس وقت حضور آئے تھے تو بندے جھگڑ رہے تھے تو فرمانا تھا آج یہ والی رات ہے تو وہ یہ رات بنتی تھی، تو یہ سارے اندازے ہیں۔ تو بہرحال اس میں حکمت یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو تلاش کریں۔ یہ سورۃ القدر جو ہے نا نازل کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نا تو پہلے لوگوں کی کچھ تعریفیں کر رہے تھے کہ جی بنی اسرائیل میں فلاں ایک بندہ تھا، فلاں انبیاء تھے، فلاں نام لیے چند ایک انبیاء کے، دانیال علیہ السلام تھے، فلاں نبی تھے اور انہوں نے یہ عبادتیں کی ہیں، 80 سال تک انہوں نے باتیں کی اور پھر وہ گھروں کو لوٹ کے نہیں آئے، وہ جہاد کے لیے گئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ سن کے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہماری عمریں تو ان کے مقابلے ٹوٹل 50-60 سال اوسطاً عمریں ہیں، تو ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے، ہم ان سے آگے کیسے نکلیں گے؟ تو ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا جبرائیل لبیک یا رب جلیل، جی اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا جاؤ میرے نبی کے صحابہ سچی امتی پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، پہلوں کا کیسے مقابلہ کریں، آپ سورۃ القدر لے کر کے جاؤ اور ان سے بولو کہ تمہاری زندگی میں نا ایک رات ہر سال میں آئے گی۔ تمہاری زندگی میں اگر کسی کے 50 سال ہوئے، 50 سال ہوئے، 40 سال ہوئے تو اس کی زندگی کے ہر سال میں ایک رات آئے گی جس کا نام شب قدر ہوگا، جس کا نام شب قدر ہوگا۔ جو اس کو تلاش کرے گا، جو اس میں عبادت کرے گا، تو اس ایک رات کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 83 سال 4 ماہ کا ثواب نصیب کرے گے۔ اب ایک آدمی کی عمر ہو 25 سال، اس نے 5 شب قدر کو تلاش کیا ہو، 5 سالوں میں شب قدر کو پایا ہو، تو اب آپ ایک کو ملٹی پلائی کریں تو وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کی پھر صدیوں سال کا حساب بن جاتا ہے نا۔ تو پھر پہلے وقتوں سے اللہ نے آگے گزار دیا، آگے اللہ پاک نے گزار دیا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ باتیں جو سورۃ القدر کو جمعے میں بیان کیا، انہی میں سے پھر ایک بات یہ بھی کہ بتانی تھی جو رہ گئی تھی، میں نے کہا اصل درس میں بتاؤں گا کہ آپ نا یہ جو ابھی 5 راتیں باقی رہ گئی نا، 5 ہیں یا 4 ہیں، آپ ایسے کریں، بے شک اعتکاف نہیں بیٹھے لیکن آپ ایسے کریں تراویح کے بعد نا 2 رکعت صرف اس نیت سے پڑھیں کہ یہ شب قدر کی رات ہے، میں نے اس ثواب کو حاصل کرنا ہے، صلاۃ حاجت کہ یا اللہ مجھے شب قدر کی برکات نصیب فرما۔ اب کیا ہوا اگر اس رات شب قدر ہوئی، ان چاروں میں سے کوئی ایک تو ہوگی نا، تو کیا ہوا کہ 83 سال 4 ماہ کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ لیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب تراویح کے لیے آتے ہیں یا افطاری کرتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی کسی غریب کو نا، بے شک یہ نہیں کہ کوئی بڑا امیر ہو تو زیادہ ہی کرے، زیادہ کرے تو زیادہ اللہ نے دیا زیادہ کرے، کوئی غریب آدمی بھی ہے نا تو بے شک میں کہتا ہوں کہ وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے، لیکن وہ بھی 10 روپے دے دے اگر چاہتا ہے شب قدر کا ثواب۔ اب کیا ہوگا اگر وہ رات شب قدر کی ہوئی تو اس شب قدر میں ان 10 روپوں کو ثواب 83 سال 4 ماہ جیسے روزانہ اس نے 10 روپے دیے، کتنا ہے؟ تو اس لیے اس رات کی یہ برکات جو ہے نا وہ حاصل کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے آپ کو جو طویل حدیث سنائی تھی توجہ ہے نا، جو میں آخری بات کرتا ہوں درس ختم کرتے ہیں، تو وہ فرشتے جب اللہ کے پاس پہنچے، سدرۃ المنتہا کو بھی سارا بتایا، تو اس میں اس بندے کا بھی ذکر کیا کہ جو پچھلے سال جب ہم گئے تھے تو اس شب قدر کی رات وہ بھی عبادت کر رہا تھا، تو نیکوں میں شامل تھا، لیکن اس دفعہ جب ہم گئے تو وہ بدعات میں پڑا ہوا تھا، رسموں میں پڑا ہوا تھا، گناہوں میں پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور فرشتوں نے نا جا کر کے نا یہ شکایت کی کہ یا اللہ تیرا فلاں بندہ پچھلے سال گئے تو عبادت میں تھا اور اس سال گئے تو یہ گناہوں میں تھا، کیا خیال ہے؟
ابھی اس سال جن نے رمضان میں اپنی کمزوریاں دکھائی ہیں، ہو سکتا ہے پچھلے سال نہ دکھائی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سال اگر دکھائی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ان فرشتوں کو ایک جواب دیا. وہ جواب بڑے لے تحسین ہے. فرمایا اگر موت کا غرغرہ شروع ہونے سے پہلے تک اگر انہوں نے مجھ سے توبہ کر لی تو میں ان کو بھی معاف کر دوں. یہ وہ بات ہی جو میں نہیں سنا سکا، ابھی سنائیے صدر القدر کے اس موقع پہ کہ پیارے ساتھیوں بڑی قیمتی راتیں ہیں، دن ہیں، ان کو قیمتی بناؤ، اپنی سستی اور غفلتوں کو ختم کرو. جب فرشتے آئیں تو تم عبادت میں پائیں، اللہ کا خوف محسوس کریں، آپ کے اندر ڈر محسوس کریں، آپ کی آنکھوں میں آنسو نمی ہو. یہ ساری کیفیت جا کے اللہ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے بیان کریں گے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہا کہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہونا، لیکن موت سے پہلے اگر کہتا ہے میری توبہ یا اللہ مجھے معاف فرمائے، اس لیے پھر ان فرشتوں نے بھی کہا تھا بسم اللہ الرحیم، اے اللہ واقعی تو الحمدللہ الرحیم، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اپنے بندوں پر بڑا مہربان. اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے اور اللہ ہم اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑی رکھے. آمین.